محترم سامعین اور ناظرین، آج کئی مرتبہ مختلف احباب نے مختلف ذرائع سے ایک ہی سوال بار بار مجھ سے کیا جاتا رہا کہ کل 22 رجب المرجب ہے اور اس حوالے سے ایک نیاز پکائی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا شرعی حکم بیان کرنے سے پہلے میں تھوڑا اس کا پس منظر بیان کر دوں۔ اس نیاز کو اہل تشیع حضرات حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت حضرات کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ چونکہ 22 رجب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، تو یہ اس پر خوشی مناتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کر دوں کہ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام، آپ کی ولادت 8 رمضان المبارک 80 ہجری کو ہوئی، اور آپ کا وصال ایک روایت ہے کہ 15 رجب کو اور ایک روایت ہے کہ 15 شوال کو 148 ہجری میں ہوا۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال پر بھی کتب میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہماری بہت سی کتابوں میں 15 رجب بھی ہے، اور اسی طرح 22 رجب کی تاریخ بھی بہت سارے مورخین نے لکھی ہے، سن 60 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ جہاں تک اس کنڈوں کی یہ رسم کا تعلق ہے کہ یہ کب شروع ہوئی، تو یہ 1906 میں لکھنؤ کے شہر میں انڈیا میں ایک مشہور اردو شاعر تھے امیر مینائی، ان کے خاندان نے اس کا آغاز کیا، اور ہندوستان سے ہوتی ہوئی یہ پورے بر صغیر میں پھیل گئی، اور آج بھی یہ جو 22 رجب کی نیاز ہے یہ صرف بر صغیر میں ہی منائی جاتی ہے، یا دیگر ممالک میں جہاں تک پہنچی ہے تو اس کا ذریعہ یہی انڈیا ہی بنا ہے۔ اس پر یہ میرے ہاتھ میں علامہ محمد حسین نجفی صاحب، جو کہ بہت بڑے شیعہ مجتہد اور عالم ہیں، ان کی کتاب اصلاح الرسوم الظاہرہ بکلام اطرت الطاہرہ یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کا ایک حوالہ، یہ صفحہ اس کا 283 ہے۔ اس پر یہ لکھتے ہیں کہ من جملہ ان غلط رسوم کے ایک 22 رجب کے کنڈے بھی ہیں۔ یہ رسم پہلے ہندوستان سے نکلی، پھر رفتہ رفتہ مختلف ممالک میں پھیل گئی اور روز بروز پھیل رہی ہے۔ مرزا صاحب یعنی مرزا یوسف حسین دہلوی صاحب ایک شیعہ مجتہد تھے، انہوں نے اپنے انٹرویو میں تسلیم کیا ہے کہ وہ اس کی ایجاد کے عینی گواہ ہے کہ ان کے سامنے لکھنؤ میں ایجاد ہوئی تھی۔ تو یہ بات تو ثابت ہے کہ اس کا تعلق نہ شیعہ حضرات کے مذہبی کتابوں میں اس کا ثبوت ملتا ہے، اور نہ ہی اہل سنت کی متقدمین کی کتابوں میں کہیں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے اس کے منانے کا، تو چونکہ یہ منسوب کی جاتی ہے حضرت سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام سے، تو اس میں چونکہ اصل اصال ثواب ہے، تو اصال ثواب کی نیت سے اگر کوئی لنگر پکا کر تقسیم کرتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا ثواب سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بطور اصال ثواب اس کو پیش کرتا ہوں، تو یہ شرعاً جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اصال ثواب کرتا ہے اور ان کے نام کا لنگر پکا کر تقسیم کرتا ہے، تو یہ بھی شرعاً جائز ہے، چونکہ اصال ثواب پر تمام علماء متفق ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی اس نیت کے ساتھ کرتا ہے تو وہ بالکل از روئے شرع جائز کر رہا ہے، اور اس پر علماء اہل سنت کے فتاوی جات موجود ہیں۔ ہمارے منہاج القرآن کے مفتی
حضرت علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب کا فتویٰ بھی اس کے جواز پر ہے، دیگر مفتیان اہل سنت نے بھی اس کے جواز پر فتویٰ دیا ہے۔ تو جہاں تک اس کے ساتھ دیگر خرافات ہیں کہ ایک لکڑہارے کا من گھڑت فرضی افسانہ سنایا جاتا ہے کہ ایک لکڑہارا جو کہ بڑا غریب تھا، اس نے یہ منت مانی کہ میں 22 رجب کے کنڈے پکاؤں گا، تو وہ ایک دن لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اس کے ہاتھ سے کلہاڑا گرا، اور وہ جب نیچے گرا تو ایک خزانہ ظاہر ہو گیا جس سے وہ مالا مال ہو گیا، لہٰذا اب جو بھی یہ عید کرے گا تو وہ مالا مال ہو جائے گا۔ پھر اس کو اندھیرے میں پکانا اور اندھیرے میں مخصوص لوگوں کو بلا کر کھلانا، پھر جو کچھ بچ جائے اس کو اسی کمرے میں دفن کر دینا، یہ ساری خرافات ہیں۔ ان کا تعلق نہ کوئی دین کے ساتھ ہے، نہ اسلام کے ساتھ ہے، نہ مذہب تشیع کے ساتھ ہے، نہ مذہب اہل سنت کے ساتھ ہے۔ البتہ ایصال ثواب کی نیت سے اگر کوئی شخص اس کو کر رہا ہے تو وہ ثواب چاہے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اور ہم اہل سنت چونکہ ادب والے ہیں، ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی احترام کرتے ہیں، اور سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق